والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ عشرہ مجالس محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور 1442 ہجری کی یہ مجالس ہیں جو ہمارے ان ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے برپا کی، جس میں امامیہ مشن ایسٹ لندن، سکینہ ٹرسٹ اور مسلم کونسل آف ایسکس نے مل کے اس عشرہ مجالس کو برپا کیا۔ پینڈیمک کے حالات ہیں، وبا کا دور ہے اور زیادہ تر شاید مومنین آن لائن ہی سن پائیں گے اس سال مجالس، اور ہم ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی عقیدت و مودت کا، محبت کا اظہار کر سکیں جناب سید الشہداء کے ساتھ، اور یہ عزاداری جاری رہی ہے، جاری رہے گی اور نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رکے گی۔ جب دربار یزید میں نہ رک سکی تو آج اس عزاداری کو کون روک سکتا ہے؟ جس نے اس پہ پابندی لگائی تھی وہ نہ روک سکا تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، یہ عزاداری ہمیشہ بڑھے گی۔ اور جب صدام جیسے افراد اس عزاداری کو نہ روک سکے، بغداد کے ایوانوں میں نہ رک سکی، یزید کے دربار میں نہ رک سکی، تو آج کیسے رک سکتی ہے؟ چاہے وبا ہو، چاہے کچھ ہو، حالات خراب ہوں گے، لیکن ان حالات جو خراب بھی ہیں تب بھی گھر گھر میں مجلس برپا ہو رہی ہے، اور ہر گھر میں آج مجلس موجود ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ کی دعا پوری ہو گئی کہ گھر گھر میں میرے بھائی کی مجلس ہوگی، اور آج گھر گھر میں بھائی امام جناب زینب کبریٰ کے بھائی کی مجلس موجود ہے۔ اور عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ جو بھی عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں یاد رکھیں کہ عزاداری کی مخالفت کرنے والا ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے، یہ عزاداری رکتی نہیں ہے۔ آج دنیا گواہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے عزاداری کی مخالفت کی وہ ختم ہو گئے، عزاداری باقی ہے، کیونکہ یہ عزاداری جناب سید الشہداء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حسین آپ کا نام بلند رہے گا جو بھی اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ تو میں نے جو موضوع لیا عشرے کا، آپ نے آج سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اس عشرے کو دعا کے موضوع پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت وسعت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جس قدر ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ اس محور ہی کے گرد میرا موضوع گھومتا رہے، اور بہت سے ان امام بارگاہوں کے جو ذمہ داران ہیں، مؤمنین ہیں، بہت سے موضوعات انہوں نے بھی درخواست کیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان موضوعات کو بھی اپنے موضوع کے ضمن میں جس قدر ہو سکے گا پیش کروں گا، اور میں بہرحال آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی آپ لوگ مجالس برپا کر رہے ہیں، اور پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ان حالات میں بھی مومنین جو شرکت کر رہے ہیں اور جو ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں،
یہ سوائے توفیق الہی کے دعائے جناب سیدہ کے اور کچھ نہیں کہ بہرحال مشہور و معروف لندن ہی کے شاعر کا شعر بھی ہے مرحوم عاشور کاظمی کا کہ انہوں نے فرمایا تھا جب پہلی مرتبہ لندن میں علم کو نصب کیا گیا تھا تو مرحوم نے شعر کی شکل میں کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ تو یہ آج الحمدللہ عزاداری جاری و ساری ہے۔ دعا کا ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں پیش کروں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے۔ اگر سننا چاہیں گے اس موضوع کو پیش کریں تو خداوند متعال نے دعا کے لیے کہا، لیکن بڑے بڑے علماء نے، متکلمین اور فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے کہ دعا مانگنا انسان مانگتا اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو۔ انسان جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اسے کہتے بھئی مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ نے دیا، یہ دے دیجئے کیونکہ میری ضرورت یہ ہے۔ اللہ سے بہتر انسان کی ضرورت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر ہماری ضرورت کو کون جانتا ہے؟ تو مانگتا انسان اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو، یا انسان جسے مشورہ دینا چاہتا ہو کبھی میرے لیے یہ بہتر ہے، اور مشورہ بھی گستاخی ہے، ضرورت بتانا جہالت ہے۔ دونوں اللہ پہ ممکن نہیں ہے، نہ اسے ضرورت بتائی جا سکتی ہے نہ اسے مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر مانگنا سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان خدا سے کیوں مانگ رہا ہے۔ تو یہ انسان نہیں مانگ رہا بلکہ خالق خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں دیکھیں کسی کو ضرورت معلوم نہ ہو یا کوئی جانتا نہ ہو حکمت کیا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے، یہ تو اللہ پہ ناممکن ہے کہ اسے نہ معلوم ہو۔ انسان کی اپنے سے زیادہ اس کی بہتری اللہ جانتا ہے۔ تو اب آئیے ذرا کہ اس نے خود کہہ دیا۔ پھر ایک اس کے اندر پہلو نہا ہے کہ انسان جب مانگ رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ جو اس کے لیے مضر ہوتا ہے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے بچہ کہہ دیتا ہے آگ دیکھ رہا ہوتا ہے تو والدین سے کہہ دیتا ہے مجھے آگ دے دیجئے، بچہ آگ مانگنے لگتا ہے، والدین کہتے ہیں نہیں اس کو آگ نہیں دینی۔ کوئی بھی شے انسان بعض اوقات اپنی نادانی میں مانگ لیتا ہے خدا سے، لیکن خداوند متعال جانتا ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ خود عطا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا۔ دیکھا جائے تو علماء نے، فلاسفہ نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ فلسفہ دعا ہے کیا، یہ اللہ نے کیوں کہا ادعونی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو نہ تم اپنی مصلحت جانتے ہو میں جانتا ہوں، نہ تم اپنی بہتری جانتے ہو میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کچھ عطا کر سکتا ہوں، کیا تمہارے جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہے، کیونکہ اس کی تو ہر چیز قدرت کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ خود سے کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح میں عطا کرنا جانتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم۔ تو اب یہاں پہ مانگنے کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہہ دیا مانگو اور میں عطا کروں گا۔ تو پروردگارہ کیا مانگیں؟ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، مخ کہا جاتا ہے مغز کو، دماغ کو۔ تو امام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے۔ اس بات کو پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ دیکھیں آپ اخروٹ لیتے ہیں یا بادام لیتے ہیں یا پستے وغیرہ، یہ سب جتنے بھی ان کے اوپر سب پہ چھلکا ہوتا ہے، اور جب اس چھلکے کو اتار دیں تو وہ جو اندر سے آپ کو ڈرائی فروٹ ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے اس ڈرائی فروٹ کا یا اس خشک میوے کا مغز۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں۔ ان ڈرائی فروٹ کے اندر ان خشک میووں میں وہ جو چھلکا اتارنے کے بعد کھانے والی شے ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مغز۔ اب امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعاؤں کے مغز کا نام، پتہ نہیں اعمال اب یہ الدعاء مخ العبادہ یعنی تمام عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے۔ یعنی عبادتیں سب کی سب اگر اس کو چھلکا اتارنے کے بعد دیکھو کہ اندر دعا نکلے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی شے ہو، تمام عبادات کے مغز کا نام دعا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ دعا بڑا عجیب و غریب موضوع ہے۔ اللہ نے خود دعوت دے دی مانگو میں عطا کروں گا۔ کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی،
اچھا بچے کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے تو ہم اسے مصلحت بنا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آگ بچے کے لیے مصلحت نہیں ہے, میں بچے کو جب آگ دوں تو مصلحت بنا کے نہیں دے سکتا, وہ اس کے لیے پھر بھی نقصان دہ رہے گی, مضر رہے گی. لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اگر وہ عطا کرے تو وہ مصلحت بنا کے عطا کرتا ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اشیاء کو مصلحت بنا کے عطا کرتا ہے. میں صرف ایک اشارہ کروں گا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے بھئی ان کے وسیلے سے مانگ لو تو مل جائے گا, ہے یا نہیں ہے کہ وسیلے سے مانگ لو. تو اب ہمارے بہت بڑے استاد تھے اخلاق کے, انتقال ہو گیا قوم مقدس میں, ان سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اکثر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ جاتا, اللہم صلی علی وعجل فرجہ, امام کے حرم پہ جاتا اور اکثر جو ہے دعا مانگتا, مولا میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. جوانوں کی جو ہر ایک کی آپ کو پتہ نا, بوڑھا آدمی کچھ دعا مانگتا ہے, وہ اولاد کے لیے, بچہ جو ہے وہ کیریئر کے لیے, جوان جو ہے وہ شادی کے جیسے ہوتی ہے, ہر ایک انسان کی ضروریات مختلف. تب جوان ہمیشہ کہتا پروردگارا میری دعا ہو, یہ قبول ہو جائے, میری جگہ شادی ہو جائے. امام کے حرم میں جانے لگا, ہر روز مشہد چلا جاتا, ٹکٹ لیتا, بہت زیادہ, مولا میری یہاں شادی ہو جائے. بہرحال ایک دن ایک باہر نکلا تو دیکھا بزرگ عالم دین آ رہے ہیں. کہا میں نے امام رضا کے حرم میں اتنی دعائیں مانگی ہیں, میری وہاں شادی ہی نہیں ہو رہی. تو کہیں وہ بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے مولا کے وہاں قدموں میں آگے ایک چھوٹی سی قبر ہے, باہر نکلنے کے بعد دوسرے صحن میں, دوسرے ایک ہال میں. کہا ہاں شیخ بہائی کی. کہہ لیں گے ہاں شیخ بہائی کی. کہا وہاں جا کے مانگو تو شاید وہاں سے مل جائے. شیخ بہائی بہت, ہمارے شیخ بہاؤالدین عاملی بہت بڑے لبنان کے عالم دین تھے, ایران آ گئے تھے اور حرم سارا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. اب میں تھوڑی سی تفصیل دے دوں ان کی اگر سننا چاہیں. شیخ بہائی ایک عام عالم نہیں ہے, تمام علوم میں ماہر تھے. کشکول بہائی مشہور, ان کی کتاب الکشکول بہت مشہور ہے, بڑے بڑے علماء, اور اس میں بے انتہا مطالب ہے. بہت سی کتابیں ان کی, اور ان کی اعمال کی کتاب مفتاح الفلاح کے نام سے مشہور ہے. بہت کتابیں ان کی, اور بہت قابل عالم, علم جفر وغیرہ کے ماہر تھے. حرم امام رضا انہوں نے ڈیزائن کیا. بادشاہ نے اس زمانے میں کہا کہ بھی یہ حرم ڈیزائن کر دیں, آپ نقشہ اچھا بنا لیتے ہیں. آرکیٹیکٹ بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اصولی بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, ادیب بھی تھے, تمام علوم میں ماہر تھے. شیخ بہاؤالدین عاملی بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. اب یہ حوضے والے سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے ملتا ہے کہ بھئی وہ گئے, کہیں گے میں جا رہا ہوں, یہ حرم ڈیزائن کر رہے تھے. کہا بھئی یہ صدر دروازہ یہ ہے, یہ مین گیٹ ہوگا, یہاں پہ یہ تعویذ لکھا جائے گا, یہ آیات لکھی جائیں گی, اور جب میں آؤں گا تو مکمل کرنا. بہت بیمار ہو گئے, بہت کچھ ہوا, بہت تفصیل, بہت لمبا واقعہ, کیونکہ شرح میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں مجالس سے, کیونکہ آن لائن سننا آسان نہیں ہوتا. بہت اعمال کر رہے تھے, اچانک ایک دن خواب میں دیکھا, کہا کہ بھئی یہ جو تم دروازے پہ لکھ رہے ہو میں اس سے راضی نہیں ہوں. امام رضا علیہ السلام نے کہا میں راضی نہیں ہوں اس بات سے. اگلے دن آئے, کہا بھئی یہ سب نکال دو, سب کچھ, بس یہ آیت لکھنا. کہا کیا معاملہ تھا, پہلے آپ نے کہا لکھو, اب کہہ رہے نہ لکھو. کہا میں نے, غور سے سنیے گا اس بات کو, میری سب کو, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. مرحوم فرماتے ہیں شیخ بہائی, کہا میں ایک ایسا تعویذ میں, علم جفر کے بہت بڑے علوم میں غریبہ کے ماہر تھے, تعویذ وغیرہ سب کچھ کر لیتے تھے. تو کہا میں ایک ایسا تعویذ لکھ رہا تھا کہ جو بھی حرم کے دروازے پہ آئے, اگر گنہگار ہو تو اندر نہ آ سکے, چلا جائے. کوئی گنہگار اندر ہی نہ آ سکے, ایسا تعویذ لگا رہا تھا کہ اس کا دل مچلنے لگتا, چلا جاتا. میں نے ایسا تعویذ لکھا تھا, لیکن امام نے مجھے خواب میں آ کے بتایا کہ میں راضی نہیں ہوں, اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. کہ اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو اور کہاں جا کے مانگیں گے. کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہاں سے گنہگار ویسے باہر سے واپس چلا جائے, میرے حرم میں آنے دو, جو جیسا ہے ہو, جب میرے پاس آ گیا تو میرا ہے, جب وہ گنہگار بھی ہو تو آ جائے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ شیخ بہائی کا میں جو پیش کر رہا ہوں کہ بہت بزرگ عالم دین, بہت, تو اب وہاں پہ کسی عالم دین نے کہہ دیا اس نوجوان سے, ذہن میں واقع ہے نا جو میں پیش کر رہا تھا, کہ ہم توسل سے مانگتے ہیں, وسیلے سے مانگتے ہیں. تو کہاں شیخ بہائی کا واسطہ دے دو. تو کہیں گیا, کہا کہ بھئی مجھے بڑے بڑے علماء نے آپ کا بہت مقام بتایا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے تھے, میری فلاں جگہ شادی نہیں ہو رہی ہے, میرا بس رشتہ ہو جائے کسی بھی طرح سے. وہاں کبھی آپ سفارش کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہیں میری واقعہ رشتہ ہو گیا, بہت خوش کہ میرا رشتہ ہو گیا. اچانک ایک دن آیا, لڑائی شروع ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, اور ختم ہو گیا رشتہ. اور کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ اخلاقاً میں پیش نہیں کرنا چاہتا, کہ وہ
طلاق ہو گئی. آیا بہت غصے کے اندر شیخ بھائی کی قبر پہ, کہا اگر دینا نہیں آتا تو انہی سے سیکھ لو جن کے پاس بیٹھے ہو. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہا میں اتنے مہینوں سے امام رضا علیہ السلام کے آ رہا تھا ذریعہ مقدس پہ, میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, عطا کرنے والی ہستی کو معلوم ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا. تو اللہ بعض اوقات ہم لوگ بہت زیادہ اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, کوئی ایسی دعا بتا دیں, کوئی ایسی آیت بتا دیں, کوئی تسبیح بتا دیں کہ جیسے بھی ہو دعا قبول ہو جائے. بھئی جب آپ بہت زیادہ دعا مانگ رہے ہیں, ہم اعمال بتا دیتے ہیں لیکن مصلحت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ بس کوشش کرتا رہے اور وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ان سے بھی پریشان نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کا بھی ایک خاص نتیجہ رکھتا ہے, ایک خاص ثواب رکھتا ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا. آج دو پہلو اور پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آج کی مجلس کو تمام کروں, اگر سننا چاہیں تو دو پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس کے حوالے سے. تو ایک ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, اور یہ انسان اور امام ظاہراً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجہم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی وہ دعائیں دیکھے جو قبول نہیں ہو رہی, ان کا ثواب دیکھ لے روز قیامت, کہ مرنے کے بعد پوچھے رہے یہ تو سارے میں نے اعمال کیے ہی نہیں تھے, فرشتوں سے کہے گا بھی غلط تو نہیں تم نے دے دیا نامہ اعمال, یہ میرا نہیں ہے, میری تو نیکیاں اتنی تھی نہیں, یہ اتنا ثواب کا, یہ ان دعاؤں کا ثواب ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی. وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کا اتنا ثواب ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کے ثواب کو, دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کے ثواب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارہ تو کوئی دعا قبول نہ کرتا, کوئی دعا قبول نہ کرتا, وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا تاکہ ہمیں اتنا اجر و ثواب مل جاتا. پروردگارہ تو نے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے, کہ اتنا اجر و ثواب ہے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی, کئی مرتبہ اس کی مختلف مصلحتیں ہوتی ہیں. میں آج جو پیش کر رہا تھا ایک پہلو یہ مکمل کر دوں آج تاکہ پھر مجھے آئندہ آسان ہو جائے گا. تو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. چند میں آج پیش کروں گا, چند میں پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والی مجالس میں پیش کروں گا. ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان, ایک حدیث نبوی ہے اور یہ مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی کی 700 سال پرانی کتاب ہے, رسول اسلام کی سیرت کے اوپر ہے مکارم الاخلاق. تو اس میں فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک لقمہ حرام کا کھا لے, ایک لقمہ, پورا کھانا نہیں, صرف ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب کھانے لگو تو پاکیزگی کا خیال کر کے, کہ اگر خدا نہ کرے ایک بھی نجس چیز چلی جائے کھانے میں تو انسان کی. اب یہاں علماء نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تو نبوی یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. بحث علماء نے یہ کی ہے کہ کس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی. اس صورت میں جب مجھے معلوم نہیں تھا, یا اس صورت میں کہ جب معلوم تھا, بھئی جب معلوم تھا, مجھے معلوم ہے حرام ہے میں نے کھا لیا اب دعا قبول نہیں ہوگی, یا نہیں اس صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی جب نہیں معلوم تھا. علماء کہتے ہیں جب معلوم ہو تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے. اگر پتا تھا کہ حرام ہے تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے, لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو گناہ نہیں ہے اثر ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. پھر بھی اثر ہے, اور اثر یہ ہے حرام کا کہ انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی, کیونکہ انسان جب نجس چیز کھا لے یا حرام چیز کھا لے تو وہ فرشتے جو دعا کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اتنے پاک ہیں کہ جب تک انسان کے وہ 40 دن میں شے زائل نہ ہو جائے تب تک دعا لینے آتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ جو دعا لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں, مجھے نہیں معلوم میں آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام چیزیں. تو پہلی مصلحت کہ انسان اگر حرام کھا لے, اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان گوشت خریدے, جہاں سے انسان اشیاء خریدے, گھر میں پکا, اس لیے باہر زیادہ ہمارے ہاں تاکید کی گئی کہ زیادہ باہر کھانے مت کھاؤ. ہوٹلوں ریسٹورنٹس پہ ادھر ادھر بہت سے لوگوں کو ہوٹلنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, ان کو برا لگے گا بہت معذرت کے ساتھ. نہیں کھائیں, یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے, کھانا جائز ہے, بالکل جائز ہے.
لیکن کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کہتے ہیں کئی مرتبہ پکانے والا نجس پاک کا خیال نہیں کرتا. جب آپ کی والدہ گھر میں پکائیں گی یا اہلیہ گھر میں پکائیں گی یا کوئی بہن گھر میں پکائیں گی یا کوئی بیٹی گھر میں پکائیں گی تو کیونکہ مومنہ ہے ہاتھ پاک کرنے کا، کھانے کے پاک رکھنے کا ضرور خیال رکھیں گی. اس لیے غذا کا پاک ہونا پہلا باب ہے دعا کی استجابت کا. قبولیت دعا کے پہلے باب کا نام ہے حلال غذا. حلال جب لقمہ کھائیں گے تو خدا ضرور دعا قبول کرے گا. تو پہلی ہے شے جو دعا کے قبول کے باعث بنتی ہے وہ ہے حلال رزق. دوسرا اگر سننا چاہیں، یہ ایک پہلو ہے، میں انشاءاللہ وقت میں کوشش کروں گا تمام کروں، کہ دوسرا جو اسی بات سے کہ بھئی کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحم جو چھوڑ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتے ہیں؟ میں جلدی گنوا دیتا ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا کئی مرتبہ میں تو خود ہی خطبے میں نہیں آتا، نماز ہی میں آتا ہوں. ابھی کیوں؟ کہا کہ خطبے میں آئیں گے تو کان میں بات پڑ جائے گی، پھر عمل کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم آتے ہی نہیں، خطبے میں صرف نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی جمعہ پڑھو، انسان کو خطبہ کون سنے، اس کے اندر پھر بے وجہ ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. تو کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن وہ ہے کہ جو چاہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یتبعون، یعنی جو احسن قول کو، اچھے قول کو سنیں اور اس پہ عمل کریں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہے. تو اب یہاں ایک مصلحت یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اس میں کہ جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے. خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتا ہے؟ سگے بہن بھائی، ماں باپ کے سگے بہن بھائی یعنی ماموں، خالہ، پھپھی، چچا، یہ سب خونی رشتہ داروں میں ہیں. اور ان کے بچے. اب یہ خونی رشتہ داروں میں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ سب خونی رشتہ دار ہیں کہ ان سے قطع تعلق نہ کریں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے خاندان والوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو ہمارے اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی عبادات قبول نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ اگر دست جمعی انسان، دعا قبول ہونے کی بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بھی مومنوں کا مجمع ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحم والے بیٹھے ہوئے ہوں. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھئی آپ بے شک نہ آئیں ہمارے اعمال میں بھی، تاکہ ہماری تو کم از کم اعمال قبول ہو جائیں. تو آپ کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اب آپ کہیں گے بھئی ارے سب کو گنوا دیا، ماں باپ کو نہیں گنوایا. میں نے جان بوجھ کے ماں باپ کا نام نہیں لیا تھا. میں نے کہا چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، سگے بہن بھائی اور ان کے بچے، اور چچا اور جو چچا وغیرہ ہیں ان کے بچے. والدین کو الگ سے، وہ خونی رشتہ داروں میں نہیں، وہ ذوی الحقوق کے اندر سر فہرست ہیں کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہے اللہ، رسول اور امام کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا. سب سے زیادہ حق اللہ، کیونکہ البتہ اللہ، رسول اور امام کے بعد، کیونکہ اگر امام سے ان کی بات ٹکرا جائے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فلا تطیعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا. لیکن کہیں نہیں آیا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، امام کی اطاعت نہ کرنا. ہر حالت میں اللہ کی، نبی کی اور امام کی اطاعت کرنی ہے. کہیں نہیں انسان کہہ سکتا بھئی یہاں پہ میں معاذ اللہ امام کی اطاعت سے خارج ہوں. کسی بھی جگہ انسان خارج نہیں ہے. آپ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ امام کی اطاعت ضروری ہے. لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو، جہاں پہ بھی اللہ، رسول اور امام کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مثال کے طور پہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، یہ نہیں چھوڑ سکتے نماز، چاہے والدین کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے بات. نبی کے حکم سے یا امام کے حکم سے ٹکرائے تو پھر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. اطاعت واجب نہیں ہے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے، گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے. تو اب ماں باپ ذوی الحقوق کے اندر آ جاتے ہیں، تو جن سے انسان اگر قطع تعلق کر لے تو دعا قبول نہیں ہوتی. میں جلد سے ایک روایت سنا دوں اگر سننا چاہیں. موضوع میرا یہی رہے گا، میں نے لے لیا، تو اب یہ مجالس جو ہیں آپ 10 دن اب برداشت کیجیے گا. تو برائے خوشنودی محمد و آل محمد آواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا. شیخ عباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے، وہاں درج فرمایا
فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی, جوان کچھ نے کہا جو انڈر 30 ہوں اسے جوان کہا جاتا ہے, کچھ نے کہا نہیں انڈر 40 کو بھی جوان ہی کہتے ہیں. بہرحال کیونکہ جوان 40 کے بعد پھر انسان پختہ ہو جاتا ہے, تو بہرحال میں اس سے بحث نہیں کر رہا, کوئی یہ بحث نہ کرے میں ابھی جوان ہوں, آپ نے کیسے کہہ دی 40 سے پہلے, یہ کیا, یہ 40 کے بعد والا جوان نہیں, جوان سبھی ہیں انشاءاللہ, جب تک کہ اللہ نے تو اصحاب کہف کو بھی کہا فتیا انہم فتیا, وہ جوان تھے, جبکہ بوڑھے تھے, سب نے لکھا بوڑھے تھے. اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو بوڑھا بھی جوان ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر 80-90 برس کے ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں, اور اگر کوئی جوان ہو اور بے ایمان ہو پھر بھی بوڑھا ہے, تو اس لیے ایمان شرط ہے. تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے, یعنی 30 کے آس پاس. کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں یا ان کی روح نہیں نکل رہی, روایت بڑی سخت ہے. کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے, یعنی سکرات موت, کا عربی میں کہتے ہیں سکرات موت, لیکن روح نہیں نکل رہی. تو حبیب خدا تشریف لائے, خود اس کی بالین پہ گھر آئے, کبھی چلو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں. گھر گئے, اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے, ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کھڑی, پیغمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ. جوان نے کوشش کی, لا الہ الا اللہ کہا نہیں گیا. کون؟ حبیب خدا خود اس کے بستر مرگ پہ آئے, اور وہاں پہ آنے کے بعد کہا کہو لا الہ الا اللہ. دوبارہ پیغمبر نے دہرایا, کہو لا الہ الا اللہ, کہا نہیں جا رہا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور, نحیف, اس سے بولا نہیں جا رہا. تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا, کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یہ سب کو سبق دے رہے ہیں. کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس خاتون نے, بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. کہا 5 سال ہو گئے میری اس کی بول چال بند ہے, نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں. ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آ گئی. 5 سال سے ماں بیٹے کی بول چال بند تھی. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی پہ تمام کروں گا, باقی انشاءاللہ کل. فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا, اور کون موجود ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے؟ خود رسول خدا. کہ کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں, اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اس کی روح نہیں نکل رہی, آپ اسے معاف کر دیں. تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا. جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا, تو اب فوراً رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا, کہا اب کہو لا الہ الا اللہ. تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ, اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. جیسے کہا نا تو پیغمبر اسلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھو, میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے. کہا تم دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ کہا کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اللہ اکبر, اے برخوردار بیٹا کہو یا من یعفو عن الکثیر یا من یقبل الیسیر, او اللہ تو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا. اغفر لی ذنب الذی, پروردگارا میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اس جوان نے دعا پڑھی. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا, کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب دیکھ رہا ہوں وہ جو سیاہ مخلوق ہے وہ دور چلی گئی, ایک نورانی مخلوق قریب آ گئی. پیغمبر نے کہا اس دعا کو دوبارہ دہراؤ. اس نے دوبارہ وہی یا من یقبل الیسیر, اس پوری دعا کو دوبارہ پڑھا. جیسے دعا پڑھی
پیغمبر نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ مخلوق چلی گئی نورانی مخلوق ہے. کہا وہ سیاہ مخلوق شیطان تھا اور یہ جو سفید مخلوق تمہارے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے. وہ جو میں نے تمہیں اعمال بتائے وہ شیطان دور تھا کیونکہ میں قریب آ گیا تھا لیکن وہ پھر بھی جان نہیں رہا تھا, اس نے تمہیں جکڑ رکھا تھا. لیکن ماں راضی ہوئی, پیغمبر نے دعا پڑھائی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اتنا اثر ہوتا ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا. اگر ماں باپ راضی ہو. اب حبیب خدا کی حدیث ہے, فرماتے ہیں 3 لوگوں کی آخری حالت میں جان بڑی مصیبتوں سے نکلتی ہے. پہلا وہ جسے ماں باپ معاف نہ کریں, جس کے ماں باپ راضی ہوں اس کی روح آرام سے نکل جاتی ہے, جس کے ماں باپ معاف نہ کریں اس کی روح نہیں نکلتی. نمبر 2 وہ حاکم, وہ بادشاہ یا وہ حاکم جو رعایا پہ ظلم کرے. اللہ کہتا ہے, فرشتے آتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ تو رعایا پہ ظلم کرتا رہا, آج ہماری باری ہے, ان سارے کے سارے اللہ کے مظلوم بندوں کا ہم بدلہ لیں گے. تو روح کا تیسرا وہ جو یتیموں کا حق کھا لے, جو یتیموں کا حق غصب کر لیتا ہے اس کی بھی روح آسانی سے نہیں نکلتی. تو اب یہ سخت ترین مراحل تھے جو میں نے پیش کرتی ہوں. تو عزیزان گرامی, انسان کی روح کے آسانی سے نکلنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. دعا کی قبولیت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ماں باپ کو راضی کرے. اگر ماں باپ راضی ہوں تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے, میں نے اس کو انشاءاللہ کل مکمل کروں گا, بس اب میں اتنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ بہرحال ایام عزا ہیں, مصائب کے دن ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ مصائب کے اندر میں کوئی کمی واقع ہو میری طرف سے. تو انشاءاللہ موضوع کو میں مکمل کروں گا, یہ بلکہ جاری رکھوں گا اشرا پورا اس موضوع پہ کہ یہ دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, کتنی اہم ہے. عزیزان گرامی, جس قدر ہو سکے اپنے دلوں کو دعاؤں سے, اہل بیت کی دعاؤں سے منور کریں, اہل بیت کے نام سے منور کریں. اور یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں, آپ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل پڑھتے ہیں, اس میں آپ جملہ پڑھتے ہیں کہ پروردگارا میری وہ دعائیں جو حجاب میں ہیں ان کو حجاب سے نکال دے. تو چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ دعا حجاب میں کیوں رہتی ہے؟ حجاب میں تو خاتون ہوتی ہے. کہا نہیں, دعا بھی تب تک حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے. جب صلوات پڑھ دی جاتی ہے تو دعا حجاب سے نکل آتی ہے, آسمان پہ چلی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں انشاءاللہ تعالی جاری رکھوں گا کل. تو عزیزان گرامی, ہم ان ایام میں ہیں کہ آج جناب سید الشہداء کا یہ جو سفر 28 رجب کو شروع ہوا تھا. پوری دنیا میں رسم ہے کہ چاند رات, محرم کی چاند رات پہ سفر امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. دنیا میں رسم ہے. آپ جانتے ہیں نا سفر آسان نہیں. آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے, کتنی ٹیکنالوجی ہے, ہوائی جہاز ہیں, ٹرینیں ہیں, گاڑیاں ہیں, پھر بھی انسان جب سفر میں جانے لگتا ہے تو اسے سٹریس ہوتی ہے کہ ارے میرا سفر ہے. اور اس زمانے میں جب اونٹوں پہ سفر تھا, اور اگر کوئی ایسے سفر میں جا رہا ہو کہ جانتا ہو مجھے واپس نہیں آنا, مجھے اس سفر سے واپس نہیں آنا, تو سوچئے کیا بیت رہی ہوگی. میں پورا جو واقعہ ہے وہ نہیں پڑھوں گا, آپ کے ذہنوں میں ہے کہ 22 رجب کو یزید نے اپنے باپ کے مرنے پہ, 22 رجب کو باپ مرا اس نے خط لکھا امام حسین کو بیعت کا. بس خط آیا مولا حسین علیہ السلام کے پاس, اور آپ نے خط مولا کو ڈائریکٹ نہیں آیا, اس نے اپنے گورنر کو بھیجا. ولید اور مروان آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. تو ان دونوں ملعونوں نے مولا کو بلایا دربار میں, گورنر ہاؤس میں بلایا مدینے میں. جب بلایا تو مولا حسین کے پاس اس وقت جناب زینب کبریٰ موجود تھی گھر میں. بی بی جناب زینب ہر روز مولا حسین سے ملنے آیا کرتی تھیں, ہر روز. تو جیسے ہی وہ در پہ آیا کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے, والی مدینہ نے بلایا ہے, تو مولا جناب زینب کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے چلتا ہوں, مجھے حاکم نے بلایا. تو جناب زینب تڑپنے لگیں, کہ نہیں بھائیا ان سے مت ملیے,
یہ ہم سے کبھی مخلص نہیں رہے، یہ آپ کو کہیں بلا کے دھوکہ نہ دیں، یہ آپ کو کہیں زہر نہ دے دیں۔ مولا حسن، ہمارے بھائی حسن کو بھی زہر دے دیا تھا، کئی مرتبہ زہر دیا، آخری مرتبہ میں شہادت ہوئی، لیکن زہر کئی مرتبہ دیا تھا۔ تو مولا حسین نے کہا نہیں بہن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری شہادت کی جگہ کربلا ہے، مدینے میں نہیں، آپ مطمئن رہیے، یہاں میری شہادت نہیں۔ اب اتنی محبت تھی کہ پھر بھی آواز دی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، سب کو، بھتیجوں کو اپنے اور اپنے بیٹوں کو، سب کو آواز دی، کہا کہ میرا بھائی گورنر کے پاس جا رہا ہے، اس نے بلایا ہے، آپ سب ساتھ جائیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب سید الشہداء جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ کوئی اندر نہیں آ سکتا، دروازے پہ روک دیں۔ تو جناب عباس نے مولا حسین کو دیکھا، یعنی آپ کا جو حکم ہم تابع ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم رک جائیں، نہیں تو ہم ساتھ آ جائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا نہیں عباس، آپ دروازے پہ رک جائیں، لیکن اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے گا۔ اب جناب عباس علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، انہوں نے فوراً دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور ولید جو ہے اس نے، وہ ظاہراً وضو کر رہا تھا، اور مروان نے کہا کہ بڑی بری خبر آئی ہے شام سے، خلیفہ کا انتقال ہو گیا، اور نئے خلیفہ یزید ابن معاویہ ہیں، اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے، یعنی اس نے اپنے انداز سے کہا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر یہ اچھی چیز ہے بیعت مانگنا، تو تم مجھ سے تنہائی میں بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ کل مدینے میں مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے مجھ سے بیعت مانگنا، میں وہاں جواب دوں گا، یہ تنہائی میں چھپ کے دروازے بند کر کے بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ نہیں حسین، یہاں خاموشی سے بیعت کر لیجئے، آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا بیعت کا، ہم جانتے ہیں آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے، یہاں خاموشی سے بیعت۔ مولا نے کہا نہیں، میں یہاں جواب بھی نہیں دوں گا، نہ بیعت کروں گا نہ ہی جواب دوں گا، جواب میں مجمع میں دوں گا، تم مجمع میں مجھ سے سوال کرو، سارے لوگوں کے سامنے کہو کہ بیعت کرو، میں وہاں جواب دوں گا۔ اتنے میں اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ مولا کی، یعنی میں مولا کہہ رہا ہوں، مروان و ولید میں آپس میں اشارہ کنائے میں بات ہوئی، اور اسی طرح سے آج تک وضو میں باقی ہے ان کے، انہوں نے کہا ایسے اشارہ کیا کہ گردن اتار دو، حسین ابھی تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ہمارے سارے فوجی یہاں موجود ہیں، حسین کی یہیں گردن اتار دو، یہ بیعت نہیں کریں گے، ان کے نہ باپ نے بیعت کی نہ بھائی نے، یہ مانیں گے نہیں، یہ گردن اتار دو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ علی کا خون تھے جناب سید الشہداء، بلند آواز سے کہا یا ابن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا، اس کو ماں کے نام سے بلایا، کہا کہ نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تم میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا؟ بس اونچی آواز سے بات کی کہ تم مجھے دھمکا رہے ہو، یہ میرے نانا کا شہر ہے۔ بس جیسے اونچی آواز سے بات کرنا تھی، جناب عباس کو آواز محسوس ہوئی کہ جناب سید الشہداء اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے دروازہ کھولنا چاہا، دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے۔ گورنر ہاؤس کے آپ جانتے ہیں دروازے بڑے بڑے، اس زمانے میں بڑے بڑے دروازے تھے، دروازہ بند تھا۔ جناب عباس نے تلوار کو کھینچا اور اپنے کاندھے سے پوری زور سے، طاقت سے آپ نے دروازے کو دھکیلا، دوسری دفعہ جو آپ نے دروازے کو اپنا کاندھا مارا، دروازہ گر گیا۔ جناب عباس نے باقاعدہ لات ماری، دروازہ گراتے ہوئے فوراً تیزی سے اندر آئے، تلواریں کھینچی، اور جناب سید الشہداء سے کہا مولا حکم کیا ہے آپ کا، ان میں سے کسی گردن اتارنی ہے؟ تو جناب سید الشہداء نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بھیا عباس میرے بھائی، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، ہم یہاں خون نہیں بہانا چاہتے، تلواریں واپس رکھ لیجئے۔ روایت کے الفاظ ہیں 18 جوانان بنی ہاشم مولا کے ساتھ تھے، دربار میں بس آواز بلند ہوئی جناب سید الشہداء کی، سب نے تلواریں کھینچ لی، کہا کہ مولا ہم آپ کے حکم سے ان سب کے سر قلم کر دیں گے۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا نہیں عباس، تلواریں نیام میں رکھ لو، نانا کا شہر مدینہ ہے،
لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آج رجب کے مہینے میں 60 ہجری میں آپ نے مدینے میں صرف آواز بلند کی تھی، 18 جوانان بنی ہاشم نے تلواریں کھینچ لیں اور کہا کہ مولا آپ بتائیے کس کے سر کو قلم کرنا ہے، لیکن عصر عاشور ہے، 61 ہجری ہے، میدان کربلا ہے، حسین تنہا کھڑے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں یا عباس یا علی اکبر یا قاسم یا حبیب، بار بار بلند آواز سے کہتے ہیں اے میرے جوانوں، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، آج مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں ہے۔ جناب سید الشہداء بڑی مظلومیت کے عالم میں، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اس مظلومیت کے عالم میں گھر آئے، واپس آئے، بس میں نے تمام کر دیا، 2 سے 4 منٹ کی 5 منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ سے زیادہ، کہ جناب سید الشہداء آئے اور کہا عباس میں فہرست تیار کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون کون سفر میں کربلا جائے گا۔ فہرست تیار کرنا شروع کی، مولا حسین نے نام لکھے، کہا عباس ان سب کو بتا دو کہ ان میں سے کون کون ہمارے ساتھ جائے گا۔ مولا عباس علیہ السلام نے سب کو بتانا شروع کیا، کہا آپ کا نام فہرست میں ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا نام۔ بیویوں کو بھی بتانا شروع کیا، کہا بی بی آپ کا نام ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بی بی ان سب کو بتا دیجئے کن کن بیویوں کے نام تھے، ایک بچی کا نام نہیں تھا۔ مرحوم شیخ فضل علی قزوینی نے اپنے الامام الحسین و اصحابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی کا نام شہداء کی فہرست میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے بچی نے کہا بابا اب میں حاشا بیمار نہیں ہوں، میں راستے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، مجھے بھی لے چلیے۔ انسان کی اگر کئی بچے ہوں اور ایک بچہ بیمار ہونا تو جو بچہ بیمار ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بیٹی ہو اور ماں کی شبیہ ہو تو انسان کو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں بیٹی آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتی، آپ یہاں پہ رک جائیے۔ مولا حسین نے سب کو نام بتا دیے۔ ایک مرتبہ عماریاں تیار ہیں، سب کو لے جانا ہے، کل میں انشاءاللہ مصائب بھی مکمل کروں گا، تو سید الشہداء نے سب کو بلایا، کہا سب کے سب میرے ساتھ چلیں گے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے ایک جملہ کہا، جناب فاطمہ صغریٰ نے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے مرحوم فضل علی قزوینی کی پوری تحقیق پڑھی ہے میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں، تو ایک جملہ عجیب و غریب مرحوم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا جان آپ مجھے لے جا نہیں رہے، کوئی بات نہیں، میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی، لیکن 2 باتوں کی تمنا ہے، جب آپ اپنے علی اکبر کی شادی کیجئے گا تو مجھے بلا لیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میرا دل بہل جایا کرے گا، میں اپنے بھائی کو کھلایا کروں گی، میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اب سب علماء نے یہ جملہ آپ نے ممبروں سے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آخری مرتبہ مجھ سے بھی سن لیجئے اس محرم کے لیے، پروردگار آپ کو لمبی زندگی دے، آپ مجالس کرتے رہیں، کہ ایک مرتبہ جناب رباب آگے بڑھی کا علی اصغر آ جاؤ، جناب علی اصغر نہیں آئے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا علی اصغر آ جاؤ، سب ہستیوں نے کہا، لیکن جناب علی اصغر نہیں آ رہے۔ اب اچانک جناب سید الشہداء آگے بڑھے، جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، فوراً جناب علی اصغر آ گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کیا کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ مدینے میں رہ گئے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اس امام بارگاہ میں اور دیگر امام بارگاہوں میں پروردگارا اپنی برکت رحمت نعمت نازل فرماتا رہ۔ پروردگارا ہماری سزاداری کو دوبارہ اسی طرح سے جو اس کی گہمہ گہمی تھی، جو اس کے رونق تھی، پروردگارا یہ ہماری عزاداریوں کی رونقوں کو پلٹا دے، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل علی محمد وآل محمد